عرفاں کا خزانہ حرمت رمضان ہے، سیکھنے کا ایک بہانہ حرمت رمضان ہے۔ شمع علم کی رونق لگی ہے بزم میں، شمع علم کی رونق لگی ہے بزم میں، فہم دی کا آستانہ حرمت رمضان ہے، فہم دی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ پورا سال انتظار کرنے کے بعد بالآخر وہ گھڑیاں آ ہی گئی ہیں کہ جن میں آپ حضرات مختلف علماء کرام، مختلف نعتخواں حضرات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدیہ تبریک بھی سنتے ہیں، اور علماء کرام اس پروگرام میں دینی مسائل کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ رمضان المبارک میں رمضان ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ پایۂ تکمیل کو پہنچی، اور اس بار الحمدللہ آپ کو پہلے سے بہت زیادہ مختلف چیزیں نظر آئیں گی۔ پروگرام کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ پورا سیٹ الحمدللہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس سیٹ کے جو پھول ہیں، یہ میری مراد یہ علماء کرام، نعتخواں حضرات، مفتیان کرام کہ جو اس سیٹ کی زینت بنتے ہیں اور پھر دین اسلام کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، یقیناً ان کے بغیر یہ سیٹ نامکمل ہے۔ الحمدللہ چند دن پہلے اس سیٹ کا افتتاح خطہ آزاد کشمیر کی معروف درگاہ آستانہ عالیہ بدحال شریف کے سجادہ نشین جناب حضرت پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب کے دست مبارک سے ہو چکا ہے، اور آج الحمدللہ یکم رمضان المبارک میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ پورا رمضان المبارک ان علماء کرام کے ساتھ ہمارا گزرے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور آگے اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارا یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ حضرات آج یکم رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ گھڑیاں نصیب کی کہ ان گھڑیوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہوتے ہیں، دن کو روزہ، رات کو نماز تراویح، دیگر عبادات، قرآن مجید کی تلاوت، مساجد کے اندر بہار ہی بہار آ گئی الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان عطا کیا، اور یہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا ملک عطا کیا، اور ہم اس اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس ملک کو تا قیام قیامت شاد اور آباد رکھے، سلامت رکھے، کہ جس ملک کے اندر ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، آزادی سے عبادات بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دین اسلام کی صحیح تشریح آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ حضرات کمنٹس کے اندر
وہ سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز علماء کرام سے ہم ان سوالات کے جواب بھی ضرور طلب کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ آج ہمارے اس سیٹ کے زینت بنے ہیں یکم رمضان المبارک، اور یہ نیا سیٹ اور بڑی خوبصورت شخصیت، جانی پہچانی شخصیت، گزشتہ رمضان المبارک میں بڑے خوبصورت پروگرام قبلہ کے ساتھ ہوئے ہیں، اور آج میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں قبلہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور الحمدللہ آج یکم رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یکم رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی جو برکات ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور دوسرا قبلہ پچھلے سال بھی حاضری ہوتی رہی آپ کے پاس ہے جی جی، اور لیکن اس دفعہ میں بہت چیزیں مختلف دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو بہت زبردست آپ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے۔ مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس محنت اور کاوش کو اور آپ کے اخلاص کو آمین اپنی بارگاہ صمدیت میں درجہ قبولیت پہ اللہ اس کو فیض فرمائے، اور آپ کے اخلاص کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین کو بھی گزارش کروں گا کہ مفتی محمد عابد نعیمی صاحب بڑی محنت کے ساتھ یہ سارا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ماہ رمضان المبارک یقیناً ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس مالک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اندر ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ جی بالکل۔ کثیر احادیث طیبات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور روزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، جی، اور یقیناً یہ ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے اندر کوشاں ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ فرمانے عالی شان ہے، حضور نے فرمایا من صام رمضان جی، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جی، فرمایا کہ جس بندے نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جی، بحالت ایمان روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے اس ماہ سیام کی راتوں میں قیام کیا ثواب کی نیت سے، تو اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گویا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جی، ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ رب کائنات نے ایک بار دوبارہ ہمیں ماہ رمضان دے کر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کا ایک ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، بالکل، اور ہم اس کو غنیمت جانیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، خشوع و خضوع کریں۔ کاش کہ ہماری آنکھوں کے اندر خوف خدا سے آنسو بھی آ جائے۔ آمین آمین۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دمعۃ العاصی تطفی غضب الربی۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ وہ انتہائی غضبناک ہے، جی،
لیکن فرمایا کہ جو مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 7 سمندر بھی جمع ہو جائیں تو اللہ کے غضب سبحان کی آگ کو اللہ، بجھا نہیں سبحان سکتے ہیں، اللہ، اللہ اکبر، لیکن اگر ایک اللہ چھوٹا اکبر، سا آنسو، بلکہ ایک روایت کے لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کی آنکھ سے مکھی کے پر جتنا آنسو نکل آئے خوف اللہ خدا میں، اکبر، تو سبحان وہی اس اللہ، کی بخشش کے سبحان لیے اللہ، کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ رمضان ایک ایسا موسم آتا ہے آنسو بہانے کا بالکل کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ بالکل ایک بڑی خوبصورت حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے شعب الایمان شریف کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے سابقہ کسی نبی اور کسی رسول کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی ہیں۔ اچھا، وہ 5 چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان میں پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، جی، تو اللہ تعالی میری امت کے روزے داروں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور بات آگے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس بندے کی طرف زندگی میں ایک بار سبحان اللہ، نظر رحمت فرما دے نا، اچھا، اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اس کو قرآن نے کیا بات ہے، کیا بات ہے، مختلف مقامات پر اس کو فرمایا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ کے لفظ قرآن میں آتے ہیں جی، کافروں کے بارے میں کہ اللہ ان پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں نہیں فرمائے فرمائے گا۔ گا، لیکن سبحان اللہ، مومنوں پہ اللہ نے احسان عظیم کیا کیا ہے کہ ہر رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس پہ نظر رحمت سبحان رب اللہ، کی ہو جائے اور اس کو رب کبھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات یہ ہے، رمضان کا مقام ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اور اللہ، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہوتی ہے، اچھا، جب بندہ روزہ رکھ کے بھوک لگتی ہے نا، جی جی جی، تو بھوک کی وجہ سے ایک سمیل پیدا ہوتی معدے ہے، سے ایک معدے سے ایک وہ ہوا گیس، پیدا ہوتی ہے۔ ہاں گیس جی، پیدا ہوتی ہے، فرمایا وہ جو سمیل ہے نا جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس کا جو مقام ہے اس سمیل کا، ہاں، فرمایا وہ مشک سے بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مشک اتنا سبحان محبوب اللہ، نہیں ہے واہ جتنا واہ، اس روزے دار کے کیا منہ بات کی ہے، سمیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا بات محبوب ہے، ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور نمبر 3 فرمایا کہ جو مجھے عطا ہوئی اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات، پورا مہینہ، جی، ہر دن اور ہر رات میں اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ روزے داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اچھا، استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب بخشش کرنا۔ طلب کرنا، اب یہ دیکھیں اب کتنا مالک کا کرم ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ معصوم صرف انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں۔ جی انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ جی، اب جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق مغفرت کی دعا کر رہی ہے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ قبولیت کو بھی پہنچے گی۔ سبحان اللہ، تو تیسری چیز فرمایا کہ ہر دن اور ہر رات فرشتے روزے داروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو تو بخش دے۔ سبحان اللہ، اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالی رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کو حکم دیتا ہے، جنت کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے جنت تو تیار ہو جا اور روزے داروں کے لیے مزین ہو جا۔ اچھا، فرمایا کہ ان قریب میری محبوب کی جو امتی روزے دار ہے وہ ان قریب تیرے اندر وہ آرام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخری اور پانچویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صرف عطا فرمائی اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، فرمایا کہ جب یہ رمضان کا پورا مہینہ رب کی رحمت کے دائرے چلتے رہتے ہیں، فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات، فرمایا جب رمضان کے
آخر میں، جی فرمایا رمضان کے آخر میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کو مغفرت کے پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کی مراد اس آخر سے مراد آپ کی مراد لیلۃ القدر ہے؟ جی حضور نے فرمایا نہیں، میری مراد لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اچھا فرمایا بلکہ دنیا کا قانون ہے کہ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، ایک کام کرنے والا کام کرتا ہے، تو جب وہ کام اپنا کمپلیٹ کر لیتا ہے نا، تو فرمایا کہ اس وقت اس کو پھر اس کا معاوضہ اور اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ سبحان فرمایا اللہ، میری مراد ہے کہ رمضان کی آخری رات آتی ہے جی اور اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان یہ ماہ رمضان کا مقام ہے، اور یقین جانے کہ ہماری عقلیں رمضان المبارک کا مقام سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یقیناً قاصر ہیں۔ جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت رمضان کا مقام جان لیتی سبحان تو وہ اللہ، خواہش سبحان کرتی کہ اللہ، پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ، کیا ایک بات ماہ ہے۔ رمضان کا ایک مقام ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں کو جی اور جی قیمتی ساعتوں کو ضائع نہ کریں۔ بے شک ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی بے ہے، شک بے اور شک ہم اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے اندر ہم اس کو صرف فرما دیں۔ بے شک، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین آپ نے پیش کیے۔ قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہم تو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں پیدا کر جی دیا ہمیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو ہم شکر نہیں ادا کر نہیں سکتے کر کہ جس سکتے، مالک نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، بالکل ورنہ ایسے ہی ہے، سابقہ انبیاء تجسس کرتے جی رہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ یقیناً ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے، بالکل بلکہ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو رمضان کی قدر کر کے رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ آدمی ہلاک و برباد ہو ہے، جائے، جی بالکل بدبخت ایسے ہی آدمی ہے ہے، وہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز تراویح کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، نمازیں نکل رہی ہیں اپنے بلکہ کام فرائض کاج میں، جو نماز پنجگانہ جو فرض ہے ایسے ہی ہے۔ وہ بھی بعض اوقات ہم اس کو بالکل، سستی کر جاتے شروع ہیں۔ میں تو قبلہ ہمیں ایک ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے، جی جی لیکن آہستہ آہستہ یہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جاتا ہے، اب بالکل ایسے آج دیکھیں ماشاءاللہ، اور فجر کی نماز کے اندر کتنی رونق جی تھی، جی بالکل ایسے ہی لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ اسی طرح نماز تراویح کا بھی یہی جی، حال ہے، تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل تو ایسے گویا کہ ہم صرف مطلب کے مسلمان ہیں، ہی۔ جی جی تو ہمیں مطلبی مسلمان سے نکل کر ہمیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت بالکل ایسے کرنی ہی ہے۔ چاہیے۔ اچھا قبلہ، رمضان المبارک ظاہر آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جی ہمیں کیسے رمضان المبارک کے اندر کیا کیا عبادات کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہم اپنی ایک روٹین کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی جی دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک نظام الاوقات سمجھ لیں یا ایک شیڈول سمجھ لیں، جی اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو کام ایک شیڈول کے مطابق کیا جائے نا جی تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اور جس کام کا شیڈول نہ ہو تو وہ میرا خیال ہے کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایک شیڈول تیار کر لینا چاہیے، کہ نظام الاوقات بنا لینا چاہیے، کہ میں ایک یہ ٹارگٹ بنا لیں آپ، کہ ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ کام کرنے ہیں۔ اچھا مثلاً قضا نمازیں ہیں، جی قضا نمازیں ہیں، تو ایک ٹارگٹ بنا لیں آپ کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتنی نمازیں جو نا قضا وہ میں نے کرنی ہیں، ادا کرنی ہے، جی جو نمازیں قضا ہو گئی میری وہ میں نے پڑھنی ہیں، جی جی تاکہ وہ تو آپ کے ذمے ہے، چونکہ قضا نمازیں جو جب تک آپ ان کو پڑھیں گے نہیں تب تک وہ آپ کے ذمے ہیں اور آپ کے سر پہ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ایک اور بات بھی میں چونکہ آ گئی بات، جی جی جب رمضان المبارک کا غالباً آخری جمعہ آتا ہے ہاں جی تو اس دن کچھ لوگ وہ نوافل پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید وہ نوافل پڑھ لیں گے تو جتنی زندگی کی قضا نمازیں ہیں ایسے وہ ہی۔ ساری کی ساری ہم بس وہ ہمارے سرے سے اتر جائیں گی۔ جی جی تو دیکھیں یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پہ فرماتے ہیں، اس نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے جو جی عوام کے اندر مشہور لوگ پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس نوافل پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں قضا نماز ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ گناہ ہے، اچھا ایک تو اس نے گناہ کیا جان بوجھ کے چھوڑی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک وہ اس کو پڑھے گا نہیں نا اچھا تب تک وہ اس کے ذمے ہے۔ اچھا
وہ جو نوافل پڑھتے ہیں جمعۃ الوداع کے موقع پر، جی آخری جمعہ جو ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو نمازیں قضا کی ہیں اس کا گناہ بھی تو ہوا نا آپ کو. جی 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 ہاں، وہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دے گا. ہوں لیکن آپ کہیں کہ وہ نمازیں آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے. وہ جب تک پڑھیں گے نہیں آپ، تب تک وہ آپ کے ذمے آپ سے ساقط نہیں تو بڑی ہوگی. خوبصورت گفتگو آپ نے کی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب جو ہے وہ انہوں نے مجھے دکھایا کہ جی مجھے کسی نے شیئر کیا کہ آپ یہ درود پڑھیں تو آپ کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی اور جی پھر اسی طرح نمازوں کے حوالے سے بھی آتے ہیں، مختلف میسیجز ہم کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں تو آپ بالکل بری ذمہ ہیں. تو یہ یقیناً ایسے میسیج بھی فارورڈ نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے کہ آپ یہ فلاں عمل کریں تو آپ کی نمازیں ساری معاف ہو جائیں گی. ورنہ اس طرح تو پھر نمازیں فرض کرنے کا مقصد ہی کوئی نہ ہوا نا، کہ پورے جی جی سال کے بالکل. بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور جی پھر جی پورے سال کی نمازیں معاف ہاں، ہوں گی. ایسا نہیں ہے. مطلب نمازیں تو آپ کو پڑھنی پڑے گی جو فرائض ہیں. جی وہ تو جی جب تک آپ روزہ قضا کیا، روزہ نہیں رکھا، جب تک روزہ نہیں رکھیں گے وہ آپ کے سر پہ ہے. نماز چھوڑی ہے جب تک نہیں پڑھیں گے. حج فرض ہو گیا، نہیں کریں گے تو آپ کے سر پہ ہے، وہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں، بعض احادیث کے اندر کچھ اعمال ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ آتا ہے بھی آپ یہ کام کریں تو گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ صرف گناہ کا لفظ ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا اور یہاں پر بھی میں ایک اس کو بیان کر دوں کہ جتنی بھی اگر کسی مقام پر کوئی ایسا آیا ہے کہ جی یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، صحیح. ان گناہوں سے مراد صغائر ہیں، اچھا صغیرہ گناہ. جی جی کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے. صغیرہ گناہ جی کچھ جی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں، صحیح لیکن کبائر معاف نہیں ہوتے ہیں. بالکل. کبیرہ گناہ معاف 2 صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو صدق دل سے توبہ، توبہ کریں. اور توبہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے اب کہ توبہ کی جی شرائط جی کیا ہے. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، تو جی یہ جی توبہ نہیں ہے. توبہ کہ جب تک شرائط نہیں پائی جائے گی تب تو وہ عند شرع وہ توبہ نہیں کہلائے گی. تو توبہ سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا پھر حج کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. ماشاء تو اللہ ان 2 کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ جس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائے. سبحان تو اگر کسی حدیث کے اندر یا کوئی ایسا رغبت دی گئی ہے کسی عمل کی، تو اس سے مراد صرف صغیرہ صغیرہ گناہ. گناہ وہ تو ہوں قبلہ گے. حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ ظہر کی ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ ہاں جی، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس سے مراد صغائر ہیں، صغائر گناہ صغائر ہے. مراد ہے ہاں اس سے. جی، وہ اس طرح. تو اگر اسی طرح کوئی درود ہے تو اس کے بارے میں اگر ہے تو وہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. اگر وہ مستند روایت ہے تو اس سے مراد صغائر ہوں گے. جی جی صغائر. ہاں جی. اور یہ بھی ہم ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ اب صغیرہ اور کبیرہ گناہ ایک یہ بھی الگ ٹاپک ہے، کیونکہ ہماری اس پہ وہ بات نہیں ہے. اچھا، ایک اگر صغیرہ گناہ بھی ہو نا، تو صغیرہ گناہ کو اگر بار بار کریں گے، آپ اصرار کریں گے، اچھا. تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جائے گا. اللہ وہ اکبر. صغیرہ کب ہے؟ جب تک ایک بار ہو گیا آپ سے. جی 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 اگر آپ صغیرہ پہ مصر ہو گئے، اس کو بار بار صغیرہ کو کر رہے ہیں، جی 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 اب وہ صغیرہ صغیرہ ہی رہے گا، بلکہ وہ کبیرہ کبیرہ بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں جی یقیناً. جی دین اسلام سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. بالکل ایسے اچھا ہی قبلہ، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، جی بالکل ایسے تو ہی ہے. رمضان المبارک میں ہمیں دل بھی کرتا ہے قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ کرنے کا. تو رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے اس کو آپ اس کی وضاحت فرما دیں. جی بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا کے تعلق اور رشتہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ یک بارگی نازل ہوا ہے. اچھا. اور یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر کو، جی قدر کی رات کو. اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر جی یہ پھر 23 سال کے عرصے میں تدریجن نازل ہوتا رہا ہے. ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن کی تکمیل ہو گئی. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے مہینے کے اندر 61 مرتبہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہے، جن کو ہم ماننے والے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، ان کا طرز عمل کا 61 قرآن. معمول کیا تھا آپ کا کہ آپ ایک قرآن دن کو ختم کیا کرتے تھے، ہر دن.
اور ایک قرآن اللہ آپ رات کو اکبر، ختم کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور سبحان ایک قرآن آپ نماز تراویح میں ختم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، چلو میں یہ ناظرین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اس پائپ تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم سے جی جی کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے کے اندر تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، شیڈول بنا لیں جی کہ میں نے اتنے پارے روزانہ پڑھنے ہیں، جتنے آسانی سے آپ سے ہو سکے، اور وہ پھر اس کو روزانہ پڑھیں آپ، جو آپ نے نظام الاوقات شیڈول بنا اتنے پڑھنے ہیں وہ روزانہ پڑھیں آپ۔ اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے نا، روزہ اور قرآن، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزہ بھی اور قرآن بھی۔ سبحان اللہ، روزہ اللہ کی بارگاہ عرض کرے گا، یا اللہ کہ اس بندے نے میری وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، اللہ اکبر، میری وجہ تو یا اللہ چھوڑا اس نے، یا اللہ میں اس بندے کی تیری بارگاہ لم یزل میں، تیری بارگاہ سمدیت میں یا اللہ میں شفاعت کرتا ہوں، تو میری شفاعت قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر قرآن آ جائے گا، قرآن یہ کہے گا، یا اللہ کہ رات کی تاریکی کے اندر اس نے میرے لیے قیام کیا ہے، جی اس نے نیند قربان کی اور میرے لیے یہ قیام کرتا رہے، مجھے پڑھتا رہے، تو یا اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں تو سبحان اللہ، قبول فرما لے۔ تو سبحان اللہ، جو روزہ اور قرآن ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ قبر کے اندر بھی روزہ اور قرآن ساتھ ہیں۔ جی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں فرمایا رکھا جاتا ہے نا، تو جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں اس مردے کو گھیر لیتے ہیں۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ عذاب کے جو فرشتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے مردے کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ جب پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو آگے نماز آ جاتی ہے۔ اچھا، نماز یعنی اعمال صالحہ نے سبحان اس اللہ، مردے کو حصار میں لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پاؤں کی سبحان طرف سے ہے تو اللہ، آگے واہ، نماز آ گئی، نماز نے واہ، کہا واہ، نہیں، واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو قیام کرتا رہا، یہ تو رکوع کرتا رہا، یہ تو سجود کرتا سبحان رہا، اللہ، سبحان اللہ، لہٰذا ہم نماز یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ادھر نہیں آنے دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پلٹ کے جب سرہانے کی طرف سے آتے ہیں تو سرہانے پہ روزہ کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرہانے پہ روزہ کھڑا ہوتا ہے، اور روزہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے میری وجہ سے خواہشات کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، لہذا ادھر سے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہ دائیں طرف سے آتے ہیں تو دائیں طرف سے صدقہ آ جاتا ہے، اچھا، جس نے صدقہ دیا ہوتا ہے جی جی، تو صدقہ عذاب کے فرشتوں کو روک دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر وہ فرشتے بائیں طرف سے جب آتے ہیں تو بائیں طرف قرآن آڑے آ جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لہذا تلاوت سبحان اللہ، قرآن کو اپنا معمول بنا لینا گویا چاہیے۔ رمضان المبارک میں یہ چار چیزیں جی، انسان پابندی کے ساتھ پابندی کے کرتا ساتھ، رہے، بالکل ایسے ہی۔ نماز ہے، ہاں جی، قرآن مجید کی تلاوت ہے، جی، صدقہ و خیرات ہے، ہاں جی، اور پھر اور اس کے روزہ، روزہ ہے، جی، سبحان بالکل اللہ۔ ایسے ہی، یقیناً رمضان المبارک کی کیا ہی بہاریں ہیں، بالکل کیا ہی ایسے ہی ہے۔ اس کی رونقیں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا ایک روزہ ترک کرتا ہے، ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی وہ پوری نہیں کر سکتا جو اس کا ثواب جی، ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ یہ آپ نے ایک روزے کی بات کی تو میرے ذہن کے اندر بھی ایک بات آ گئی ہے جی جی کہ جس نے ایک چھوڑا جان بوجھ کے تو پوری زندگی بھی رکھتا رہے گا تو اس کا ازالہ نہیں ہو جی سکتا جی ہے۔ جی جی اب اس کے اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ لیں، جو چھوڑے گا تو اس کو تو یہ وعید ہے، بالکل صحیح۔ اور اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے، شعب الایمان شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا ہے، اچھا، فرمایا کہ اللہ اس کو جہنم سے کتنا دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، فرمایا اتنا جتنا کہ کوا پیدا ہوا اچھا اڑنے کے لائق ہو گیا، اچھا،
اور کوے نے بچپن سے اڑنا شروع کر دیا، کنٹینیو اڑتا رہے وہ، اچھا اگر وہ بالفرض کنٹینیو اڑتا رہے ایون کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اللہ اب بچپن سے لے کر اللہ اکبر۔ بڑھاپے تک اس نے کنٹینیو، یہ حضور نے سمجھایا ہے ہاں کہ اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ کتنا ہو جاتا ہے۔ جو جس ایک روزہ رکھا ہے، ایک 30 نہیں، ایک رکھا سبحان ہے، اللہ، تو فرمایا سبحان کہ اللہ۔ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اب جتنا سفر اس نے پوری زندگی طے کیا نا کوے جی نے، جی جی، فرمایا کہ اتنا ہی مسافت اللہ تعالیٰ اس روزے دار اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا سبحان فرما اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا یہ بات کوے ہے۔ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا کوے کا ذکر یہ بھی ایک جی وجہ ہے، جی، حالانکہ اور پرندے کا ضرور ذکر فرما دیتے، تو کوے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ پرندوں میں سے سب سے زیادہ جو عمر ہوتی ہے وہ کوے کی ہوتی ہے۔ اچھا اور یہ حیات الحیوان اور دیگر ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے حیوانات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے، ایون کہ یہ 500 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان 500 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ 500 سال کوا اڑتا رہے کنٹینیو، تو جتنے وہ مسافت طے کرے گا اللہ اتنا فاصلہ ان کے درمیان جہنم اور روزے دار کے درمیان پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سائنس بے شک جتنے مرضی ترقی کر لینا، جی جی، لیکن جو حضور کے فرامین صلی اللہ ہیں نا، علیہ وسلم، جی حضور جی، علیہ بالکل ایسے۔ السلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جو جملہ ہے اس جی کے جی، اندر بہت سارے راز چھپے بہت ہوئے سارے ہیں۔ راز اب چھپے حضور علیہ ہوتے ہیں۔ السلام نے جیسے آپ نے فرمایا کہ کوے کا کیوں مثال دی ہے، جی تو جی، اس کے اندر بھی یہ حکمت ہے۔ حکمت ہے۔ اور یہ حضور نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کو بیان فرما دیا کہ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر جو ہے وہ کوے کی کوے کی ہوتی ہوتی ہے، بالکل۔ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ نے رمضان المبارک کی یہ فضیلت سماعت فرمائی، دل تو چاہتا ہے کہ یہ سرکار کے فرامین اسی طرح ہم سنتے رہیں، لیکن وقت کی نزاکت ہے اور پروگرام بھی ہم نے ختم کرنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، کمر بستہ ہو جائیے اور پکی ارادے کے ساتھ اور پکی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھیے اور دیگر عبادات میں بھی اپنا ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیجیے۔ زندگی گزر جانی ہے، آج یکم رمضان ہے اور یہ 30 دن اس کے بھی گزریں گے کہ جو بغیر روزہ رکھے گزارے گا، اور یہ رمضان اس کا بھی گزر جائے گا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، نماز تراویح ادا کرے گا، عبادات کے اندر اس رمضان کو گزارے گا، یقیناً وہ آدمی خوش قسمت ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کی قدر کیجیے اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے مہکتے پھول اسی طرح دین اسلام کے جو مسائل ہیں ان کو اسی طرح بیان کرتے رہیں گے۔ روزانہ رات 9 بجے انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام جو ہے وہ نشر کیا جائے گا رمضان المبارک میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا یہ دین کا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔